اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ سورہ بقرہ کا 3واں رکوع۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکلے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے اس خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب ہمراہیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوں گے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اول صورت میں کچھ بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا کہ سعادت مند انسان ہدایت و تقویٰ کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے۔ اب طریقِ تحصیل تقویٰ تعلیم فرمایا جاتا ہے۔ کا خطاب اکثر اہل مکہ کو اور اہل مدینہ کو ہوتا ہے، مگر یہاں یہ خطاب مومن کافر سب کو عام ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقویٰ حاصل کرے اور مصروف عبادت رہے۔ عبادت وہ غایت تعظیم ہے جو بندہ اپنی عبدیت اور معبود کی الوہیت کے اعتقاد و اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت عام ہے، اپنے تمام انواع و اقسام و اصول و فروع کو شامل ہے۔ مثلا کفار عبادت کے مامور ہیں، جس طرح بے وضو ہونا نماز کے فرض ہونے کا مانع نہیں، اسی طرح کافر ہونا باوجود عبادت کو مانع نہیں کرتا، اور جیسے بے وضو شخص پر نماز کی فرضیت رفع حدث لازم کرتی ہے، ایسے ہی کافر پر وجوب عبادت سے ترک کفر لازم آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ پہلی آیت میں نعمت ایجاد کا بیان فرمایا کہ تمہیں اور تمہارے آباء کو معدوم سے موجود کیا، اور دوسری آیت میں اسباب
معیشت و آسائش و آب و غذا کا بیان فرما کر ظاہر کر دیا کہ وہی ولی نعمت ہے، تو غیر کی پرستش محض بالغ ہے۔ توحید الہی کے بعد حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے کتاب الہی و معجزہ ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جاتی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منافقوں کو عاجز کر دے۔ بندہ خاص سے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، یعنی ایسی صورت بنا کر لاؤ جو فصاحت و بلاغت اور حسن منظم و ترتیب اور غیب کی خبریں دینے میں قرآن پاک کی مثال ہو۔ پتھر سے وہ بت مراد ہے جنہیں کفار پوجتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عناداً انکار کرتے ہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے۔ مسئلہ یہ بھی ارشاد ہے کہ مومنین کے لیے بھی کرم تعالیٰ خلود نار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں۔ سنت الہی ہے کہ کتاب میں ترغیب کے ساتھ ترغیب ذکر فرماتا ہے، اسی لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہے۔ مسئلہ عمل صالح کا ایمان پر عطف دلیل ہے اس کی کہ عمل جزو ایمان نہیں۔ مسئلہ یہ بشارت مومنین صالحین کے لیے بالقید ہے اور گنہگاروں کو جو بشارت دی گئی ہے وہ مقید بمشیت الہی ہے کہ چاہے از راہ کرم معاف فرمائے، چاہے گناہوں کی سزا دے کر جنت عطا کرے۔ جنت کے پھل باہم مشابہ ہوں گے اور ذائقے ان کے جدا جدا، اس لیے جنتی کہیں گے کہ یہی پھل تو ہمیں پہلے مل چکے ہیں، مگر کھانے سے نئی لذت پائیں گے تو ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب جنانیں عوارض اور تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ بیل و برز، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی و بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ یعنی اہل جنت نہ کبھی فنا ہوں گے نہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جنت و اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ شان نزول: جب اللہ تعالیٰ نے آیت میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان مقتضائے حکمت اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور فصحائے عرب کا دستور ہے، اس لیے اس پر اعتراض غلط و بیجا ہے اور بیان امثلہ حق ہے۔ کفار کے اس مقول کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے کیا مقصود ہے، اور دو جملے اوپر ارشاد ہوئے ان کی تفصیل ہے کہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے جن کی عقلوں پر جہل نے غلبہ کیا ہے اور جس کی عادت مکابر و عناد ہے، اور جو امر حق اور کھلی حکمت کے انکار و مخالفت کے خوگر ہے، اور باوجود کہ یہ مثل نہایت ہی برمحل ہے پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ کی چیز کی تمثیل کسی قدر والی چیز سے اور حقیر چیز کی ادنیٰ شے سے دی جائے، جیسا کہ اوپر کی آیت میں حق کی نور سے اور باطل کی ظلمت سے تمثیل دی گئی۔ شرع میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ و مرتکب ہو۔
فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک تاغی، وہ یہاں کے آدمی اتفاقیہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور اس کو برا ہی جانتا رہا۔ دوسرا انحماق کی کبیرہ کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہ رہی۔ تیسرا جھوٹ کی حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجہ والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجے میں جب تک اکبر کبائر شرک و کفر کا ارتکاب نہ کرے اس پر مومن کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ قرآن کریم میں کفار پر بھی فاسق و اطلاق ہوا ہے۔ فاسق نہ بعض مفسرین سے یہاں فاسق سے کافر مراد لیے، بعض نے منافق، بعض نے یہود۔ اس سے وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہیں۔ پہلا عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کرے، اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائے اور دین کی اقامت کرے، اس کا بیان۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائے، اس کا بیان کتابوں میں ہے۔ رشتہ و قرابت کے تعلقات، مسلمانوں کی دوستی و محبت، تمام انبیاء کا ماننا، کتب الہی کی تصدیق، حق پر جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ملنے کا حکم فرمایا گیا۔ اس میں قطع کرنا، بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا، تفرقوں کی بنا ڈالنا ممنوع فرمایا گیا۔ دلائل توحید و نبوت و جزائے کفر و ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عام و خاص نعمتوں کا اور آثار قدرت و عجائب و حکمت کا ذکر فرمایا اور قباحت کفر دل نشیں کرنے کے لیے کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، باوجود کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا مقتضی ہے کہ تم مردہ تھے، مردہ سے جس میں بے جان مردہ ہیں۔ ہمارے عرف میں بھی بولتے ہیں زمین مردہ ہو گئی۔ عربی میں بھی موت اس معنی میں آئی۔ خود قرآن پاک میں ارشاد ہوا، موتیہا، تو مطلب یہ ہے کہ تم بے جان جسم تھے، عنصر کی صورت میں، پھر غذا کی شکل میں، پھر اخلاط کی شان میں، پھر نطفہ کی حالت میں اس نے تم کو جان دی، زندہ فرمایا، پھر عمر کی میعاد پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا حشر کی، پھر تم حساب و جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ خطاب مومنین سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو، درحالانکہ تم جاہل کی موت سے مراد موت سے مردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم و ایمان کی زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزرنے کے بعد سب کو آیا کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں حقیقی دائمی حیات عطا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے اور وہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ یعنی کانے، سبزے، جانور، دریا، پہاڑ، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی و دنیاوی نفع کے لیے بنائے۔ دینی نفع اس طرح کی زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں
اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت ہو اور دنیاوی منافع یہ ہے کہ کھاؤ پیو آرام کرو اپنے کاموں میں لاؤ، تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح کفر کرو گے؟ مسئلہ کرخی و ابو بکر رازی وغیرہ نے لقلقم کو قابل انتفاع اشیاء کے مباح الاصل ہونے کی دلیل قرار دیا ہے، یعنی یہ خلقت و ایجاد اللہ تعالیٰ کے عالم جمیع اشیاء ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی پر حکمت مخلوق کا پیدا کرنا بغیر علم محیل کے ممکن و متصور نہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا کافر محال جانتے تھے۔ اس آیتوں میں ان کے بطلان پر قوی برہان قائم فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ قادر ہے، عالم ہے اور ابدان کے مدعی جمع و حیات کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، تو موت کے بعد حیات کیسے محال ہو سکتی ہے؟ پیدائش آسمان و زمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کی ایک جماعت بھیجی جس نے انہیں پہاڑوں اور جزیروں میں نکال بھگایا۔ خلیفہ احکام